ڈائلنگ نہیں ہوا کرتی. ہمارے ہاں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. سیدھا سیدھا نمبر ملاؤ اللہ کی ذات, سیدھی اس سے بات کرو. دیگر مذاہب میں درمیان میں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اس کو بھی پہلے راضی کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ والا بنا دیا, ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا, ہمارا سیدھا اللہ سے تعلق جوڑ دیا. دیکھیے آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں عنی, میرے بارے میں, کہ اللہ سے کیسے مانگیں, اس کو کہاں ڈھونڈیں, اس سے تعلق کیسے قائم کریں. ان کو بتا دو انی قریب, میں ان سے بہت قریب ہوں. اجیب, میں خود جواب دیتا ہوں. اجیب داعی, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی بھی مجھے پکارتا ہے, اے اللہ کوئی بھی مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں خود جواب دیتا ہوں. بندہ مجھے کہتا ہے اللہ, تو ایک جگہ فرمایا میں 10 مرتبہ اس کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی, جی میرے بندے, جی میرے بندے, 10 مرتبہ میں اس کو کہتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, تو میں خود اس کو جواب دیتا ہوں. آگے کیا فرمایا, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگا کریں, مجھ سے تعلق رکھا کریں, میری بات پہ لبیک کہا کریں اور مجھ کو پکارا کریں, اس سے ہدایت پا جائیں, مجھ پہ ایمان رکھا کریں. اور آگے ایک بات اور کہی گئی اور وہ بہت اہم ہے کہ اللہ کی حدود کے قریب نہ جایا کرو. یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا نہ کرو, اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کیا کرو, نہیں, فرمایا اللہ کی حدود کے قریب نہ جایا کرو, اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو شاید پھلانگ بھی جاؤ. اسلام کا دوستو ایک مزاج ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کو آپ اپنی سرحد سے دور دور رکھتے ہیں. وہ اگر آپ کے شہر میں ہی گھس آیا تو پھر اس سے مقابلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کامیابی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لڑائی دشمن کے علاقے میں ہو, آپ کے علاقے میں نہ ہو, ورنہ تباہی آپ کے ہاں ہو جائے گی. دیکھیے سود سے روکنا کہ بھی سود کھانا نہیں ہے, سود سے منع فرمانا مقصود تھا, تو سود لینا ہی حرام نہیں قرار دیا, سود دینا بھی حرام, سود کا حساب لکھنا بھی حرام, سود کے کاروبار میں شراکت بھی حرام. ہر وہ چیز جو سود کا سبب بن سکتی ہے, اس کا باعث بن سکتی ہے, ہر وہ چیز حرام. ایک چیز کو حرام قرار دینا مقصود تھا کہ کوئی شخص شراب نہ پیے, تو شراب پینا ہی حرام قرار نہیں دیا, بلکہ شراب کشید کرنا حرام, شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ تک لے جانا حرام, اس کو بیچنا حرام, اس کو خریدنا حرام, اس کو کہیں پہنچانا حرام, اس کی تجارت میں کسی قسم کی شراکت, اس کا حساب لکھنا, سب کچھ حرام قرار دے دیا. بالکل اسی طرح سے ایک بڑے گناہ سے روکنا مقصود تھا کہ مرد اور عورت اگر نامحرم ہیں تو دور رہیں ایک دوسرے سے, ان کی ایسی قربت نہ ہو جو گناہ تک لے جائے انہیں. تو دیکھیے کیا کیا بند اللہ نے باندھ دیے. فرمایا کہ ان کا اختلاط, ان کا مل بیٹھنا ناجائز, ان کا ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنا ناجائز, خاتون کا ایسی خوشبو لگا کے باہر جانا کہ لوگ متوجہ ہوں ناجائز, خاتون کا ایسے زیور پہن کے باہر جانا کہ ان کی جھنکار سے لوگ متوجہ ہوں
فرمایا ناجائز آپ مجھے سلام کریں، مجھ پہ واجب ہے کہ میں آپ کو جواب دوں، میں سلام کروں آپ پہ واجب ہے کہ آپ مجھے جواب دیں۔ عورت مرد کو سلام کرتی ہے تو جواب دینا واجب نہیں ہے، مرد عورت کو سلام کرتا ہے، سلام کرنا جائز ہے، جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر بات بھی ہو تو بات اس انداز سے کرو کہ دلوں میں کوئی کھوٹ اور کوئی غلط فہمی اور خام خواہ کی کوئی شرارت پیدا نہ ہو، کرخت لہجے میں اور بالکل سپاٹ لہجے میں گفتگو کیا کرو۔ اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ آنکھیں جھکائے رکھیں، خواتین کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی زینت چھپائے رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا کیا بند اللہ تعالیٰ نے اتنی دور دور تک باندھ دیے، اس لیے کہ فرمایا لا تقربوا، اللہ کی حدود کے قریب نہ جاؤ، حدود سے دور دور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اس کی حد ہوتی ہے، جانوروں کو اس حد سے دور دور رکھا کرو، اور جانور سے مراد انسان کے نفس کا جانور ہے، اس کو دور دور رکھو۔ اگر اس چراگاہ کی حد پہ پہنچ گیا، جسے پنجابی میں بننا کہتے ہیں، بننے تے پہنچ گیا تو پھر منہ بھی مارے گا، دور رکھو اس کو۔ اس لیے وہ سب چیزیں جو حرام کا باعث بنتی ہیں، حرام کا سبب بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری شرعاً حرام ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے بارے میں 3 باتیں کہی گئیں کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بسم اللہ۔ حج میں 3 عمل نہیں ہونے چاہیے۔ رفث بے حجابی، فسوق کسی قسم کا بھی گناہ، جدال کسی قسم کا بھی جھگڑا، تو میں۔ فرمایا یہ تینوں کام حج میں نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو پھر حج نہیں رہے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا ولم یرفث، اس نے کوئی بے حجابی کا، بے حیائی کا کام نہیں کیا، ولم یفسق، کوئی گناہ نہیں کیا، اور کسی کے ساتھ جھگڑا فساد بھی نہیں کیا، تو وہ حج کرنے کے بعد یوں ہی واپس آیا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، بالکل پاک صاف ہو کے۔ فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، وہ حج، اسے حج مبرور کہتے ہیں جس میں سوائے نیکی کے اور کچھ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ فرمایا اس کی جزا سیدھی سیدھی جنت ہے۔ حج کے سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج میں بھی جا کے صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو وہاں جا کے بھی صرف دنیا مانگتے ہیں، فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا سکھا دی، وہ دعا جو حج میں ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں پڑھا کرتے تھے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے، ہماری دنیا کو بھی حسین بنا دے، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دے،
کہ ہماری آخرت کو بھی حسین بنا دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا یوں تم مانگا کرو۔ عزیزان گرامی، یہ دعا مانگنے کے انداز سے ہمیں زندگی گزارنے کا انداز بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم صرف دین نہیں مانگتے اور اللہ سے ہم صرف دنیا بھی نہیں مانگتے، دونوں مانگتے ہیں، اور دنیا پہلے مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ بچوں کی تعلیم میں بھی ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایسی تعلیم ہو جس میں ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اور فرمایا بالکل وہی بات کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کی صرف دنیا سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ لوگ آخرت میں بے نصیب ہیں۔ اس لیے کہ بچے جب قرآن نہیں پڑھیں گے، سیرت طیبہ نہیں پڑھیں گے، ان کو اللہ کے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا، بندوں کے حقوق کا، خود والدین کے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا، تو یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو والدین کی پیٹھ پہ یہ لات ماریں گے، بے وفائی کریں گے۔ تو نظام تعلیم بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں دین اور دنیا دونوں اکٹھے چلیں، جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہو اور آخرت کی بھلائی بھی ہو۔ اور ایک بات یوں فرمائی کہ دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، بک جاتے ہیں اللہ کی خاطر۔ یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی راہ میں بک جاتے ہیں۔ اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری توانائی، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں پہ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک واقعے کی طرف بھی دوستو اشارہ ہے۔ صحابی کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روم سے آئے، مکہ مکرمہ میں آ کے تجارت کرنے لگے، بہت بڑے تاجر بن گئے، حضور پہ ایمان لے آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو قریش نے، کفار مکہ نے انہیں روک لیا۔ اس نے کہا صہیب بہت امیر آدمی ہو، یہاں رہ جاؤ، ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کرتے، تمہاری دولت، تمہاری جائیداد، تمہاری دکانیں ہم نہیں چھینتے، لیکن اگر تم نے یہ سب کچھ لے کے مدینے جانا ہے اور وہاں جا کے ہمارے خلاف چڑھائی کرنی ہے، اسی دولت کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، تو ہم تمہیں ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے۔ تو لڑنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے۔ لمبا قصہ ہے، خاصا تو تکرار ہوا۔ حضرت صہیب نے اپنی ساری جائیداد، منقولہ اور غیر منقولہ، تجارت، دکانیں، سب کچھ ان کو دے دی، اور اکیلے صرف وہ تیروں کا ایک دتھا ان کے پاس تھا اور کمان تھی، وہ اسلحہ، بس وہ لے کے بیچارے، اور وہ کپڑوں کا ایک جوڑا پہنے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب ان کی آرزویں تھیں کہ میں یہ سارا مال، یہ ساری جائیداد حضور کی خدمت میں جا کے پیش کروں گا، جہاد کے کام آئے گی، وہاں مہاجرین کی میں خدمت کروں۔ بڑے ان کی پروگرام تھے بیچارے، جائیدادیں کئی جگہوں پہ انہوں نے چھپا رکھی تھیں، وہ سب چھن گئی۔ حضور کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بالکل قلاش اور بالکل کنگال ہو کے آ گیا، میرے پاس تو ایک دھیلا بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں، ہماری روحیں، ہماری جانیں سب حضور کے نام پہ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا ربح البیع یا صہیب، صہیب بڑا نفع کا سودا کر کے آئے ہو، اونچی تجارت کر کے آئے ہو۔ یہ صہیب رومی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی خاطر
مال تجارت تو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں پہ اللہ بہت مہربان ہو جاتا. ایک اور صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو اتنا مارا کہ مار مار کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے، بالکل الف ننگا کر کے کہا کہ اب جاؤ محمد کے پاس. ذوالبجاوین تھے یہ صحابی. تو بالکل وہ اسی طرح سے جانگیا، وہ پتوں سے اور پتہ نہیں کس کی چیز سے جسم کو ڈھانپتے ہوئے اسی حالت میں وہ مکہ سے چلے، بھوکے پیاسے ننگے، اور مدینہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. جب حضور کی خدمت پہ پہنچ گئے تو حضور کو ان کی حالت پہ دیکھ کے بہت ترس آیا. یہ وہ صحابی تھے میرے دوستو کہ یہ حضور کے دروازے پہ بیٹھ کے اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو حضرت عمر تو وہابی تھے نا، انہوں نے ایک مرتبہ ٹوک دیا. ہمارے ڈاکٹر کیا تھے بھی، ڈاکٹر نذیر کہا کرتے تھے یار یہ تیرا عمر مجھے وہابی لگتا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو حضرت عمر نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں حضور کے آرام کا خیال نہیں، حضور پتہ نہیں آرام فرما رہے ہوں، حضور پتہ نہیں عبادت کر رہے ہوں، حضور پتہ نہیں کس عالم میں ہو، تم ہر وقت اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے ہو، اپنے وجد کے عالم میں اور جذب کے عالم میں رہتے ہو، کیا تم نے یہ. تو ابھی حضور حضرت عمر ڈانٹ ہی رہے تھے کہ حضور نے دروازے سے سر باہر نکالا اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر بس اس کو نہ ڈانٹنا، یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے میرے لیے. اور یہی ذوالبجاوین تھے میرے دوستو کہ غزوہ تبوک میں یہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں خود اتروایا، اور اس وقت روشنی حضور نے خود کروائی اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو ذوالبجاوین تمہارا بھائی ہے، ابداً ادباً الی اخاکما، بہت ادب سے اس کو قبر میں اتارنا، اس کو احترام سے اور ادب سے اس کو قبر میں اتارنا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی لاش کو جب میں نے قبر میں اترتے ہوئے دیکھا تو مجھے رشک ہوا کہ اے کاش یہ میری لاش ہوتی. عزیزان گرامی، یہ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، ان پہ اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، اب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی اب پیروی نہ کرنا، پورے اسلام پہ چلنا، اور اسلام سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہوگا وہ خطوات الشیطان ہوگا، وہ شیطان کے نقش قدم ہوں گے. دین کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ سیرت طیبہ ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں اور کسی اور ادھر سے غیر سے کوئی ڈھونڈنا چاہو گے، ادھر ادھر منہ مارو گے، تو وہ خطبات الشیطان ہے، شیطان کے نقش قدم ہیں، ان سے بچ کے چلنا. اور فرمایا دین نے پورے آنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 20% مسلمان اور 80% کسی اور جانب، 80% مسلمان اور 20% غیر مسلم، نہیں بھائی یوں بات نہیں چلے گی. فرمایا پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور دین کو مکمل طور پہ اپنا لو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں. یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں. قل، اے نبی ان سے کہہ دو، العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. یہ ایک معیار بتایا گیا کہ اپنی ضرورت سے جو زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. اور کم سے کم جو معیار بتایا گیا وہ زکوٰۃ ہے، یعنی اپنی جائیداد کا 2.5%. آگے طلاق کے بارے میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبے دی جا سکتی ہے. اس کے بعد
یا تو رجوع کر لیں اور عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسائیں، یا تیسری طلاق دے کے یا دوسری طلاق میں رجوع نہ کر کے بیوی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں۔ اور اگر طلاق کی صورت میں رخصت کرنا ہے تو بڑے واضح احکام ہیں کہ ایسی شکل میں رخصت کریں کہ اس کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا بیوی کے خلاف اور بیوی خامند کے خلاف بالکل نہ کرے، اور دونوں کو کھلم کھلا یہ موقع ملنا چاہیے، بیوی کو بھی اور خامند کو بھی، کہ وہ کہیں اور نکاح کر لیں، شادی کر لیں، اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، ایک غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں کہ بعض دفعے مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ایک طلاق کو 3 طلاقیں ٹھہرا دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے، 3 طلاقوں کا ارادہ ہو اور تینوں طلاقیں اکٹھی دے دے تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا ارادہ 3 طلاقیں دینے کا نہیں ہوتا، ارادہ صرف 1 طلاق کا ہوتا ہے، لیکن اس کے منہ سے طلاق کا لفظ 2 مرتبے یا 3 مرتبے نکل جاتا ہے، اور ہمارے اکثر مولوی صاحبان مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں بھئی یہ تو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ دیکھیے میں آپ کو بڑی بات سمجھاتا ہوں۔ خامند نے بیوی کو طلاق دی، طلاق کا لفظ کہا، اس نے کہا بھئی کیا کہا؟ تو اب دوسری مرتبہ کہا کہ کہہ تو رہا ہوں میں نے تمہیں طلاق دی۔ اب وہ بیوی کی ماں چلی آئی، کوئی اور چلا آیا، یا خامند کی ماں چلی آئی، اس نے کہا بھئی کیا کہہ رہا ہوں میاں تم؟ اس نے کہا میں نے طلاق دی۔ اب اس نے پہلی ہی بات کو واضح کرنے کے لیے اپنے جملے کو دہرایا ہے، اپنے لفظ کو دہرایا ہے، اس نے دوسری اور تیسری طلاق نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر مولوی صاحبان کہتے ہیں اچھا تم نے 3 مرتبہ طلاق کہا تو 3 طلاقیں ہو گئیں، وہ بیڑا غرق کر دیا ان کا۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب ایک شخص نے 1 طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے اور پوچھنے پہ وہ بار بار بتاتا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے، تو جتنی مرتبہ بھی وہ کہے گا کہ میں نے طلاق دی ہے وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ ہاں، اگر اس کا ارادہ 3 طلاقیں دینے کا ہے اور یوں 3 انگلیاں یوں کر کے کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو تینوں طلاقیں ہو گئی، ہاں 1 مرتبہ کہے وہ۔ اس کا تعلق انسان کی نیت سے اور انسان کے ارادے سے ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، تینوں کا ارادہ کر لیا اور تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی، یا یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں تینوں طلاقیں دی، تو تینوں ہو جائیں گی۔ لیکن یہ تینوں طلاقیں 1 مرتبہ دے دینا بہت بڑی بے وقوفی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اپنے ہاتھ کاٹ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک اور موضوع آ رہا ہے عزیزان گرامی، اور وہ ہے خواتین کے حقوق کا۔ اس معاملے میں مولوی صاحبان مجھ سے جھگڑ رہے ہیں، لیکن بغیر دلیل کے۔ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اور احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، عزیزان گرامی میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کچھ اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور حضور کی احکامات ہمیں سوٹ نہیں کرتے، تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سوٹ کرنے چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تراشنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے حکم کے مطابق۔
اب دیکھیے ایک بات کہی جا رہی ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے، عورتوں کے لیے حقوق ہیں بالکل ویسے ہی جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں ان پہ. یعنی جو حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں. اب یہ بات سوٹ نہیں کرتی نا؟ سخت بات ہے نا، قرآن میں مگر لکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ بھی انسان ہے، اس کو انسان سمجھو. ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہندو معاشرے میں عورت کو نجس سمجھا جاتا ہے، عیسائی معاشرے میں عورت کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے. خود لفظ دیکھیں، وومن، وومن پتہ کیا مطلب ہے؟ وہ فار مین، عورت کی بربادی، مرد کی بربادی. وومن کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ وہ فار مین، مرد کی بربادی. ایرانی زبان میں دیکھیے، فارسی زبان میں عورت کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زن، مار، خدا کی مار، پٹکار. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ ادھر اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ پہ قربان ہوں، آپ نے اپنی پسند کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری اس دنیا سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگی ہیں. تمہاری دنیا، من دنیاکم، تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں اچھی لگی ہیں. اعمال میں نماز، جاندار مخلوقات میں عورت، اور مادی اشیاء میں خوشبو. مجھے 3 چیزیں تمہاری دنیا سے پسند آئی ہیں، نماز، عورت اور خوشبو. آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مخلوقات میں سب سے بڑی پسند جو ہے وہ خاتون ہے. اور آپ دیکھیں کہ خاتون کا رشتہ جس طرف سے بھی آپ لائیں اتنا مقدس رشتہ بنتا ہے. جیسے میں نے کل ہی عرض کیا کہ بیوی کے رشتے کو تو اتنا اونچا، ہن لباس لہم، تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہم، تم ان کا لباس ہو. یارو لباس سے بھی زیادہ کوئی قریب چیز ہوتی؟ انسان کے شخصیت، اس کے جسم اور اس کے لباس کے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ماں کا رشتہ ہے، پھر بہن کا رشتہ ہے، پھر بیوی کا، بیٹی کا رشتہ ہے، انتہائی مقدس رشتے. اور یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ عورت جو کمائے وہ اس کا حق ہے، مرد جو کمائے وہ اس کا حق ہے. دنیا کے معاشروں میں تو عورت کو کمانے کا اور اپنی جائیداد رکھنے کا حق ہی نہیں ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ایک لاہور کی بہت بڑے کالج کی پروفیسر نے مجھ سے کہا ایک مجلس میں سوال کرتے ہوئے کہ اچھا جی جو ہم کماتی ہیں، جو ہم تنخواہ لے کے آتی ہیں گھر میں، اس میں ہمارا بھی حق ہے؟ تنخواہ بیوی خود لے کے آ رہی ہے گھر میں، وہ کہتی ہے کہ اس تنخواہ میں میرا بھی کوئی حق ہے؟ وہ بیوی اور کس کا حق ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتی ہے کہ اچھا سر یہ بتا دیں اگر میرا والد تپ دق کا مریض ہو تو کیا میں اپنی تنخواہ میں سے اس کے لیے دوائی خرید سکتی ہوں؟ ہائے 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 ہائے. میں نے کہا ہائے، ہم تو ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، یہ تو اسلامی معاشرہ نہیں لگ رہا مجھے. ایک پڑھی لکھی خاتون جو کہ کالج میں پروفیسر ہے، وہ یہ سوال مجھ سے 150 عورتوں کے سامنے کر رہی ہے. عزیزان گرامی، یہ اس لیے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اپنی بیوی کو اس کے حقوق نہیں دیے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس کے حقوق کیا ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں، سب سے زیادہ پٹائی ہوئی نا اس معاملے پہ آ کے ہو جائے گی، اور اس میں ہم مولویوں کی بھی پٹائی ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم صحیح حقوق آپ کو بیان نہیں کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. آپ غور فرمائیے کہ ایک طویل عرصے تک فلسفے کے میدان میں یہ بحث رہی ہے کہ خاتون یا عورت انسان ہے یا نہیں.
مجھے یہ بات بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چونکہ میں فلسفے کا طالب علم ہوں اور فلسفے کا استاد بھی رہا ہوں، 586 عیسوی میں آ کے فرانس میں پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ نہیں یار، عورت انسان ہے، اس کے اندر روح ہے، انسان ہے، اس میں روح پائی جاتی ہے، لیکن یہ مرد کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں بھائی؟ ماں ہے تو بیٹے کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، بہن ہے تو بھائی کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، بیٹی ہے تو باپ کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، بیوی ہے تو خاوند کی خدمت کے لیے بنائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ماں کو حقوق دیے ہیں وہ باپ کو بھی نہیں دیے ہیں۔ ماں کے حقوق خدمت کے اعتبار سے باپ سے زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں اسلام کے مزاج کو آہستہ آہستہ اپنانا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اس آیت کو ذرا غور سے سن لیں، اس کا ترجمہ سن لیں، کیونکہ یہاں بھی ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے، ہمارے وہ بھائی جن کا کہ تصوف سے، روحانیت سے کوئی ربط نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ لی تو اللہ کے ذکر کی کیا ضرورت؟ اور پھر آیت پڑھتے ہیں فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز تو ذکر ہے، بالکل ہے بھائی، نہ صرف ذکر ہے بلکہ ذکر کی بہترین شکل ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے ذرا اس کو غور سے سنیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور یہ ہے بھی جہاد کے میدان کی نماز کے بارے میں، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، قیاماً کھڑے ہوئے بھی، وقعوداً بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبکم اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مزاج کچھ بگڑ گئے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہماری ہڈیوں میں، ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں اترا نہیں ہے۔ ورنہ ذکر تو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے زیادہ لذت کسی اور چیز میں نہیں۔ بھائی کیا اور کیا ہو، وہ کہتا ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ یار کیا ہو؟ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ اور یوں فرمایا کہ دیکھو تم اکیلے میں میرا ذکر کرو گے تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم کسی مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو گے تو میں اس سے اچھی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوستو، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ اللہ کی عبادات میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا یار تمہیں پڑھا نہیں ہے قرآن میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر وقت ہوتے رہنا، کسی نہ کسی شکل میں، زبان سے، دل سے، خیالات میں، دھیان میں، کسی شکل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ دین کا مزاج ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ قرآن مجید پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تشریح کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا اللہ کا ذکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پہ روشنی ڈالنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کہ حضور کی ساری زندگی قرآن کا سراپا ہی تو تھی، وہ اللہ کا پیغام ہی تو تھی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے ذکر میں بخل نہ کیا کریں، اس میں ہر دم لگے رہا کریں، اس لیے کہ
اس نے وہ کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی تھی تو اس سلسلے میں عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے، آپ نے حکم فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفار، اور اس طرح سے بہت سے اذکار تو ایسے ہیں جو کہ ثابت ہیں، حضور نے حکم فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صوفیاء کے سلاسل میں اللہ کا ذکر ہے یہ بھی کہیں ثابت ہے یا نہیں؟ یہ عام طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے. مجھ سے بھی ایک بزرگ نے کوئٹہ میں پوچھ لیا تو میں نے کہا حضرت یہ آیت الکرسی تو ذرا پڑھیے. تو انہوں نے پڑھنا شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں نے کہا نہیں سن، ذرا جلدی نہ کریں، ٹھیک ٹھیک پڑھیں. تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے میں ٹھیک تو پڑھا. میں نے کہا دوبارہ پڑھیں. میں پھر پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں نے پھر ٹوک دیا. میں نے کہا نہیں حضرت ذرا پنکچویشن کا خیال کریں. کہنے پھر تم ہی پڑھو. تو میں نے کہا جی یہ تو لفظ آ رہا ہے اللہ، اس پہ فل سٹاپ ہے. اور دوسرا جملہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ دوسرا جملہ ہے. ہم جلدی میں پڑھ جاتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ورنہ اگر صحیح آپ پنکچویشن کا خیال کریں تو اللہ کے بعد تو فل سٹاپ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہاں سوائے اس کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو حی ہے اور قیوم ہے. تو میں نے کہا یہ تو قرآن مجید میں جو سب سے عظیم آیت ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی شان بیان کر کشمیری عوام نے حق خود ارادیت کے حصول اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو آزادانہ بڑی بکر ملحد لوگ تھے لیکن طاقتور زیادہ تھے. تو انہوں نے کے اندر بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. تو اس وقت انہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ اللہ اللہ، یوں اللہ کے نام کی دعائی دی، حدیث میں ملتا ہے. اور بنو بکر نے کہا للہ اليوم، آج کوئی اللہ نہیں ہے، اور مارا ان کو. اسی کے بدلے میں آپ نے صلح حدیبیہ بھی توڑ دی اور بنی بکر پہ بھی حملہ کیا، وہ بعد کی چیز ہے. فتح مکہ بھی ہو گیا. لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ذکر کی ایک شکل صرف اللہ کا نام موجود تھا، جسے ہم اسم ربک کہتے، پروردگار کا نام. وذکر اسم ربک، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو. عزیزان گرامی، آیت الکرسی کی میں مختصر سی تشریح کروں گا، بلکہ ترجمہ کروں گا. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، جو حی ہے اور قیوم ہے. حی وہ ذات جو زندہ ہو لیکن اس نے زندگی کسی سے مانگی ہوئی نہ ہو، خود ہی اپنے آپ میں اپنی ذات میں خود زندہ ہو، زندگی کسی کی دی ہوئی نہ ہو، اور سب کو زندگی عطا کرنے والا ہو. اس نے کسی سے زندگی نہ لی ہو اور سب کو زندگی دینے والا ہو. ایسی زندگی اس کی ہو جو کہ
مستقل، پکی، پائیدار، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ الحی، القیوم، وہ جو آپ سے آپ خود قائم ہے، کسی اور نے اس کو قائم نہیں کیا، اور سب کو قائم رکھنے والا، یہ القیوم۔ اب آپ غور فرمائیں تو یہ دو صفتیں الحی اور القیوم، یہ خلق اور پیدا کرنا بھی، اور امر آگے باقی رکھنا بھی، تدبیر کرنا بھی۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھنا کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور نظام بھی اسی کا چلتا ہے، امر اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ الحی